اچھا میرے بھائیو، آج پبلک سیشن نمبر 227 میں 22 مارچ 2026 کو ہم آرمی چیف کی جو میٹنگ ہوئی تھی اہل تشیع علماء کے ساتھ، اس کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی، اس کے حوالے سے بھی میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی۔ اب آپ کی جو ریئل ٹائم پرچیاں میرے پاس آئی ہیں کوسچنز کی، انشاءاللہ ان کو کور کروں گا، ورڈک دے دوں گا۔ جہاں پہ کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو آپ کو کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا۔ ہر دفعہ ہر ٹاپک پہ تفصیل کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ میں برتنوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں کا مالک ہم سے مسالے میں مکسنگ کرواتا ہے، ڈنر سیٹ اسی ریٹ پر سیل کرتا ہے جو اچھا والا کا ہے۔ کیا ایسی فیکٹری میں مجھے کام کرنا چاہیے؟ کمائی حلال ہوگی کہ نہیں؟ یہ مشکل سوال ہے بھائی۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ وہ جو مکسنگ کروا رہا ہے اس کے بعد وہ اس کو اچھے والا ریٹ لگا رہا ہے۔ اسلام میں نفع کے اعتبار سے کوئی ہمیں ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی کہ آپ اتنا نفع لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ البتہ گورنمنٹ جو اس قسم کے معیار کو مقرر کرتی ہے اس کی پاسداری ضروری ہے، اس میں دھوکے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کا کوئی دھوکہ انوالو ہے غرر کا تو کمائی حرام ہی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات جو کسٹمر ہے وہ کم پیسے کے اوپر ایسی کوالٹی چاہ رہا ہوتا ہے جو پاسبل نہیں ہے، تو پھر دکاندار بھی اس کی رینج کے اندر جو کچھ آتا ہے اس کو اچھا کہہ کے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی غلط ہے، لیکن اس میں بنانے والے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو دکاندار بیچ رہا ہے اس کو اچھی چیز بتا کے اس کا قصور ہے۔ پیچھے تو ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چائنا نے کئی کوالٹی کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ریٹس ڈیفرنٹ ہیں، ان سے تو لوگ اسی اعتبار سے خرید کے لاتے ہیں اور بعد میں درمیان والے کو بہت اچھے والا کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سب سے کم تر ہے اس کو درمیان والا کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بیچنے والے کا قصور ہے۔ لیکن اگر اس میں اس قسم کا کہیں کوئی غرر دھوکہ انوالو ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ظاہر ہے مجھ سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی فیکٹری میں جاب کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو۔ پرائز بانڈ لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈ ہیں نا، جن میں اصلی رقم نہیں ڈوبتی، کبھی بھی جا کر آپ اسے لیکوڈ فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیسے لے سکتے ہیں، تو وہ تو درست ہے۔ لیکن ایسے پرائز بانڈ جن کی اوریجنل رقم ضائع ہو جاتی ہے، یعنی نکل آئے تو ٹھیک، نہ نکلے تو آپ کے پیسے گئے، تو وہ جوئے کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ غلط ہوں گے۔ میری فیکٹری کا مالک مجھے زکوٰۃ کی رقم سے ہر ماہ 5,000 روپے ادا کرتا ہے کہ کسی مستحق کو ادا کروں، تو کیا میں وہ رقم اپنے والد اور بھائی کو دے سکتا ہوں؟ یہ تو اپنے فیکٹری کے مالک سے ہی بھائی پوچھیں، میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو میرا خیال ہے اگر وہ آپ پہ اعتماد کرتا ہے اس اعتبار سے کہ آپ کے والد یا بھائی پہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو وہ میرا خیال ہے انکار نہیں کرے گا، تو اس سے پوچھنا ضروری ہے۔ اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ میں بھی یہی گمان کرتا ہوں کہ وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ آپ کسی اور کو دیں گے۔ اگر اسے پتا چلا کہ آپ اپنے گھر میں انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراضگی کا اظہار کرے، تو بہتر آپ اس سے پوچھ لیں، اور پوچھیں گے تو آپ پہ اس کا اعتماد بڑھے گا کہ یہ بندہ ایماندار ہے کہ اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ اگر کوئی شخص جہالت کے زمانے میں اپنے باپ کے قاتل کو خود قتل کر دے لیکن اب قرآن کا علم حاصل کیا، اب اس کی توبہ 60 روزے رکھ کر ہوگی یا سورۃ النساء کی آیات کے تحت ہمیشہ کی جہنم ہوگی؟ 60 روزے تو ہر صورت میں رکھنے ہیں، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مساکین کو کھانا کھلائیں گے،
ایک غلام آزاد کرنا بھی ہو سکتا ہے آپشن، لیکن آج کل آبسلیٹ ہے۔ اب رہا معاملہ توبہ کا، تو ظاہر ہے توبہ قبول ہے۔ اگر ایک چیز پبلکلی پتہ نہیں چلی اور قاتل گمنام ہے اور وہ اکیلے میں اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کا حق ادا کر کے، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر یہ چیز کورٹ میں چلی جائے اور آپ پکڑے جائیں، اس کے بعد پھر ورثاء ہی صرف معاف کر سکتے ہیں، ادروائز معافی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اب ان کی مرضی ہے، معاف کریں، بلڈ منی لیں، جس طریقے سے۔ اور اس میں مزید احتیاط والا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ منی والا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں وہ کر دیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ مکمل طور پہ آپ کو سیٹسفیکشن حاصل ہو، یعنی کہ دیت اس کی دے دی جائے۔ دن کی تھکن کی وجہ سے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے لیے نہیں آ سکوں گا، تو کیا میں روزانہ کی بنیاد پر مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس سے بھی آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ مغرب پڑھ کے نا مسجد میں سو جایا کریں، عشاء کے وقت لوگ خود ہی اٹھا دیں گے، تو عشاء پڑھ کے تو آپ گھر آ جائیں۔ ظاہر ہے اگر آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے تو یہ سلوشن میں نے کوئی مذاق کے طور پہ نہیں دیا، یہ ریالٹی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو میں نے ان کو کہا آپ 1 مہینے کے لیے مسجد میں سویا کریں، اجازت لے لیں، مسجد میں سوئیں، آپ کو خود بخود نمازی اٹھا دیں گے، ادھر آپ انکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ مسجد میں آپ لیٹے رہیں، دیکھیں آپ کی آنکھ کیسے کھلے گی، گھر میں تو آپ کو 10 بندے بھی جگائیں گے، آپ نہیں جاگیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، مدنی طریقہ۔ تو مغرب سے عشاء میں اتنا وقفہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں بڑا زبردست سسٹم ہے۔ سعودی عرب میں جو مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، ایگزیکٹلی اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، انہوں نے فکس کیا ہوا۔ پاکستان میں بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 38 منٹ تک ٹائم رہتا ہے مغرب کا، یعنی مغرب کا وقت جب داخل ہوگا نا تو عشاء کا وقت 1 گھنٹہ 20 منٹ بعد داخل ہوتا ہے کم سے کم، اور لیٹ سے لیٹ 1 گھنٹہ 38 منٹ، یعنی پاکستان میں 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد فکس کیا جا سکتا ہے کہ غروب آفتاب کے 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں انہوں نے 1.5 گھنٹہ فکس کیا ہوا ہے، بعض اوقات 1.5 گھنٹے سے پہلے بھی عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے 1.5 گھنٹہ فکس، پورے سعودیہ میں یہی روٹین ہے۔ اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ سعودی عرب میں 99% لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر واپس نہیں آتے، خصوصاً حرمین میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ عشاء پڑھ کے ہی واپس آتے ہیں، کیونکہ مغرب کی اذان کے ایگزیکٹ 1.5 گھنٹے بعد جب عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کا کتنا ٹائم نماز میں صرف ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان ہوئی، کم از کم 10 منٹ کے بعد مغرب کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ 2 نوافل پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں جو صحیح مسلم میں غیر موقدہ ہیں لیکن نوافل ہیں، سنت ہے وہ۔ 10 منٹ بعد مغرب کی نماز کھڑی ہوگی، نماز بھی تقریباً 15 منٹ کی تو ہوگی، 15 اور 10 25، اس کے بعد آپ 5-7 منٹ اذکار کریں گے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے، آلموسٹ 10 منٹ اور گزر گئے، 40 منٹ آپ کے ویسے ہی گزر جائیں گے مغرب میں، پیچھے آپ کے پاس اذان عشاء میں 50 منٹ باقی رہیں گے، اور وہ لوگ سورہ ملک پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، وہ 50 منٹ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اسی وضو میں وہ پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہ گھر آ جاتے ہیں۔ یہ روٹین ہے، یہاں سے بھی جو لوگ جاتے ہیں زیادہ تر یہ روٹین اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے دیکھیں کتنا پیارا سلوشن دیا ہے کہ آپ مغرب پڑھ کے مسجد میں سو جایا کریں، لیٹ جائیں، تھوڑی دیر نیند بھی پوری ہو جائے گی آپ کی، اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر آپ تسلی سے گھر آ کے سو جائیں۔ آپ نے وہ 1.5 گھنٹہ بچا کے کیا کرنا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا۔ ہاں کبھی کبھار کر لیں تو ٹھیک ہے، روٹین بنانا اس کی خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ نبی الاسلام نے 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی، البتہ آسانی کی خاطر، امت کو تنگی سے بچانے کی خاطر اس کا جواز رکھا، لیکن اس کو رائج اس اعتبار سے نہیں کیا۔ خود مولا علی کا خط موجود ہے اپنے گورنروں کے نام شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں،
اس میں مولا علی نے 5 نمازوں کے الگ الگ ٹائم لکھ کے اپنے گورنروں کو بھیجے ہیں کہ فجر اس وقت پڑھانی ہے، ظہر اس وقت پڑھانی ہے، عصر اس وقت پڑھانی ہے، مغرب اس وقت، عشاء اس وقت. وہ وہی ٹائم ہے جو اہل حدیث فالو کرتے ہیں. حنفیوں والا عصر کا ٹائم نہیں ہے، اہل حدیث والا ٹائم ہے. اور وہ صرف حنفیوں کا ہی ہے، باقی سب کا وہی ٹائم ہے، چاہے شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سعودی عرب والے ہو، سب کے سب